اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محمد و آل محمد کے صدقے سے شریک حیات کا انتخاب اس سلسلے کی ہم تقریباً 11ویں مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو لوگ مشکلات کا بہانہ بناتے ہیں شادی کرنے میں، منگنی کرنے میں، نکاح کرنے میں، تو یہ جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ ایک مصنوعی چیز ہے۔ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کا تجزیہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مرد و عورت ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، اور ہر کامیاب مرد کے ساتھ شائستہ عورت اور ہر سعادت مند اور ترقی یافتہ عورت کے لیے لائق مرد رہا ہے۔ یہی چیز تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے بھی مفید ہے۔ بہت سے دانشور اپنی بیوی کی فداکاری اور تعاون سے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوئے ہیں۔ علم حاصل کرنا دیکھیں خدا کی بہترین عبادت اور اطاعت ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں۔ دینی طلباء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اپنے جیسا ایک انسان ملے تو اس سے بحث اور مباحثہ کر کے ہم کسی منطقی نتائج کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ شادی کی وجہ سے میاں بیوی دونوں ہی کے افکار اور روح میں توازن پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ان کے تعلیمی سلسلے کے لیے بہت ہی کارآمد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں ہے، بیوی 1st ایئر میں ہے، یا کالج کے 1st ایئر اور 3rd ایئر کا وہ ڈفرینس ہے یا 1 سال آگے، تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ایگزام ہے تو زیادہ بات چیت نہیں کرنی ہے، اب کوئی پرابلم آ گیا تو پرابلم سالونگ کے لیے ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں وہ۔ تو یہ چیز ان کے تعلیمی سلسلے میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ جو طالب علم یہ کہتے ہیں کہ سند حاصل کرنے تک صبر کرنا چاہیے، پھر پیسے کما کر اپنی فردی زندگی یعنی اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اس کے بعد کچھ انجوائے کرنا چاہیے، پھر شادی رچانا چاہیے، انہیں اس اہم نقطے پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ شادی میں تاخیر کرنے سے ممکن ہے کہ وہ کسی غلط سمت میں راغب ہو جائیں، وہ نفسیاتی یا جسمانی کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، اور مذکورہ مراحل کو طے کرنے کے بعد وہ خوشی، وہ ہمہمہ، وہ خوبصورتی، وہ جو ہے وہ چیز جو ہے ختم ہو جائے۔ ایک دوسرے کے لیے لگن، محبت، گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا لائف کو، اللہ کی طرف راغب ہونا۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اگر کوشش کرتے ہیں جو بھی ہو سکے۔ تو اس خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ شادی تحصیل علم میں مانع ہے، یعنی آپ پھر علم حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ نے شادی کر لی۔ تو جو سوچنے والے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کے نتیجے میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ تعلیمی سلسلے کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، یہ ہماری بنیادی مشکل ہے۔ ہر چیز سے قبل اس چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جب آپ کوئی چیز کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر پہلے تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کریں۔ اگر ہم نے اس فکر و خیال کو ذہن سے نکال دیا تو پھر ہمارے ذہن میں کوئی بھی مناسب راہ حل آ جائے گی کہ ہمیں اللہ سے بھی مدد مانگیں، ہم اپنے جو لوگ جو ہمارے ہمدرد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری کیفیت کو، ان سے مدد مانگیں، ان سے مشورہ کریں۔ دوست احباب سے نہیں کریں، جتنے آپ دوست احباب سے مشورہ کریں گے یا غیروں سے مشورہ کریں گے وہ آپ کو غلط پٹی پڑھائیں گے، کیونکہ وہ بھی اسی سمت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی ایک خوشحال، خوبصورت اور محبت سے بھرپور زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ
اللہ سے مدد مانگیں. ائمہ طاہرین کے بارے میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا, کس طرح کیا. وہ کوئی ناکام لوگ نہیں تھے, وہ دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو پھر آپ کے والدین ہیں, وہ اکثر آپ کو اچھے والدین اچھا ہی مشورہ دیں گے آپ کو. تو آپ کے ذہن میں ایک مناسب راہ سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو مل جائے گی, اور اس مشکل کے لیے زمین بھی ہموار ہو جائے گی کہ اچھا اتنا ہمارے پاس ٹائم ہے تو اتنا ہم تعلیم کو دیں گے, اتنا ہم فیملی کو دیں گے, اتنا ہم کوئی چھوٹی موٹی دونوں مل کے جاب کر لیں گے, کوئی آن لائن کورسز کر لیں گے, کچھ آن لائن جاب کر لیں گے. اس طرح سے جو ہے آپ کی زندگی آسان بھی ہوگی, خوبصورت بھی ہوگی, اور ٹائم پہ شادی کرنے کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے. اچھا, اس موضوع پر ہم کوئی منطقی دلیل تو نہیں دے سکتے کہ سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے میں شادی مانے, بلکہ اس کے برخلاف صحیح ہے. اگر شائستہ لڑکی سے شادی ہو جائے اور دونوں کف بھی ہوں تو تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے بہترین سبب ہوگا, اور میاں بیوی کی مدد سے علم کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جائے گا. ہاں, اگر کسی طالب علم کا شریک زندگی, خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی, کسی بھی شعبے سے متعلق ہو مگر اس کے ہم مزاج اور موافق نہ ہو, اور دونوں میں فکر اور عقائد کے اعتبار سے ہم آہنگی نہیں ہو, تو دونوں میں نہیں بنے گی تو یقیناً مشکلات کھڑی ہوں گی. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کو بھی شریک حیات کے انتخاب میں غور و فکر آئندہ بیان ہونے والے معیار کے مطابق حل کیا جا سکتا ہے. جیسے شادی فوری نہ کریں, شرعی منگنی, جیسے منگنی ہوتی ہے منگنی کر لیں. یہ اسٹوڈنٹ لائف میں لڑکا لڑکی سادہ اور کم خرچ مقدمات کے ذریعے منگنی کر سکتے ہیں, اور سرکاری طور پر ایک دوسرے کی شریک حیات بن سکتے ہیں, اور عرفی شادی میں یعنی کہ تاخیر کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے پاس, ایک دوسرے کی فیملی میں, جیسے ہم لوگوں کے یہاں تو کتنے مجالس ہو رہے ہیں, میلاد ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں ہو رہی ہیں, تو آنا جانا رکھیں. سب کے سامنے مطلب ملنا بیٹھنا بات کرنا, یہ سب چیزیں, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی غلط باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں, آنا جانا بھی رکھیں, ملنا جلنا بھی رکھیں, فون پہ بھی آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں, اور تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھیں. اور مناسب وقت پر جب وقت آئے, جیسے ایک سال آپ نے منگنی کی, دوسرے سال آپ نے نکاح کر لیا, اور پھر اس کے بعد جب بھی آپ کا مناسب ہو آپ شادی کر لیں. شادی میں بھی کوئی بہت زیادہ اتنا خرچہ نہیں کریں کہ آپ کی جو ہے مسئلہ ہی بن جائے, آپ وہ خرچ اٹھا ہی نہ سکیں. آپ کی تعلیمی استعداد کو دیکھتے ہوئے اور آپ کو سمجھتے ہوئے آپ کے سسرال والے بھی ظاہر اتنا وہ نہیں کریں گے. بالکل سمپل طریقے سے شادی کریں, ہنسی خوشی شادی کریں, وقت کے اوپر شادی کریں, تاکہ جو دو لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بھی رحمت و برکت ڈالے, سب لوگ خوش ہوں, آپ بھی اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزاریں. اس سے آپ جو ہیں وہ جو تنہا زندگی, کنوارپن کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے بھی محفوظ رہیں گے, ازدواجی زندگی میں بھی سکون حاصل کر لیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر لڑکے لڑکی کی منگنی ہو جائے تو پھر تعلیم کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی ہے, پھر کلاس میں نہیں جاتے ہیں. مگر کیوں؟ اس وجہ سے یہ تو کوئی وہ نہیں ہے, آپ کا ایک ایم ہے, ایک مقصد ہے. دونوں مقصد جو ہم نے شروع میں بتائے تھے, آپ ہماری شروع کی ویڈیوز دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ دو ہی مقصد ہوتے ہیں انسان کے. ایک اچھے اور تمام چیزوں کے بعد کہ آپ کے والدین نے آپ کو دیندار بھی بنا دیا, آپ نماز روزے کی بھی پابند ہیں, آپ اللہ پنجتن پاک چہردہ معصومین سب کے عظمت دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی ہیں. پھر اس کے بعد دو ہی مقصد ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کام کا انتخاب کریں اور اس کے لیے آپ کو اس حساب سے تعلیمی معیار چوز کرنا ہوتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور صحیح وقت پہ انتخاب کرنا ہوتا ہے, تاکہ آپ بہترین زندگی, ہنسی خوشی ولولہ انگیز زندگی گزار سکیں. اور یہ کوئی ادھر ادھر کے خیالات جو ہیں وہ نہیں
آتے ہیں اسے. ایک دوسرے کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں میاں بیوی. دوسری طرف وہ اپنے مستقبل کی زندگی کا بخوبی احساس کرنے لگتے ہیں. اچھے جو جوڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دل جمی سے تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں اور مستقل زندگی کا آغاز کریں. ہاں، منگنی اور رخصتی سے قبل اگر نکاح ہو گیا تو اس کے اخراجات میں اسراف کر کے لڑکے اور لڑکی کی پریشانی میں کوئی اضافہ نہ کریں. دیکھیں، لڑکے اور لڑکی ان میں سے کوئی بھی زیادہ تر یہ نہیں چاہتا، جو سمجھدار لوگ ہیں، کہ بہت زیادہ خرچہ ہو. وہی خرچہ جو آپ بلا وجہ کا کر رہے ہیں، اتنے ہالوں کے لیے، اتنے کھانوں کے لیے، اتنا سب، وہی آپ لڑکے لڑکی کو دے دیں، وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لیں گے. تو اگر محفل عقد و منگنی بھی منعقد کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ خرچ سے بچتے ہوئے سادہ طریقے سے منا لیں. ان کو بھی خوشی دیں. جو آپ کے پاس ہے، والدین کے پاس، ان کی شادی پہ جو خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی رسموں اور رسمیں خرچ کریں، ان کو دے دیں. وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں، اپنے لیے ایک اچھے طریقے سے اپنی لائف کو گزاریں. والدین کو بھی اس سلسلے میں نوجوانوں کی مدد کرنی چاہیے. ان کی زندگی کو ڈگر پر لگانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے کندھوں پر اخراجات کا بار نہیں لادنا چاہیے اور رسم و رواج کے عنوان سے ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، ان کا سب کا کہنا یہی ہے کہ سادگی سادگی سادگی. اس سے لڑکا لڑکی خوش ہوں گے، اس کے جو ان کے اوپر بوجھ پڑنے والا ہوگا وہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا، ان کی تعلیم میں بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کو صحیح ٹائم پہ شادی کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس بارے میں اچھی طرح سے سوچیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے والدین کی مدد. ماں باپ اور اسٹوڈنٹ جو ہیں شادی میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کی بچوں کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو، جیسے کہ ہم نے کہا، جاری رکھیں اور شادی بھی کر لیں. ازدواجی زندگی سے بہرمند ہوں اور کنوار پنے کے نقصانات سے محفوظ رہیں. یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب لڑکے اور لڑکی کے والدین سنجیدگی کے سوچیں کہ ہم اس وقت تک اپنے لڑکے اور لڑکی کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، کیا حرج ہے کہ ہم ان کی شادی کر کے چند اور سال ان کے اخراجات برداشت کریں تاکہ وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر لیں اور خود کفیل بھی ہو جائیں، ہم سے الگ مستقل زندگی گزاریں. اگر چند سال تک بیٹا بیٹی آپ کے پاس رہیں گے تب بھی تو آپ کو اخراجات برداشت کرنے ہی پڑیں گے. بہتر ہے کہ ان کی شادی کر دیں اور چند سال تک اس طرح اخراجات برداشت کرتے رہیں. یہ شادی نہ ہونے اور اس تنہا رہنے سے کہیں بہتر ہے. اس دوران ہمارے نور نظر کی زندگی کی بہار شادی سے بہرمند ہوں گے، ورنہ آپ خدا نخواستہ کسی روحانی اور جسمانی مرض میں اگر مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہی ہے کہ خسارہ دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اگر والدین اس نہج پر سوچیں گے تو ضرور صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے. لڑکے اور لڑکی جس حادثے سے بھی دوچار ہوتے ہیں اس سے براہ راست والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اور اکثر تو یہی کہا گیا ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی گردانے جاتے ہیں. اس طرح ان کی کامیابی میں بھی والدین کی سرخروئی اور سربلندی ہے. کتنا اچھا ہو کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور بچوں کی سعادت و ترقی اپنی سرفرازی کی خاطر اس سلسلے میں بچوں کی مدد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.